ایک کردار تو آپ کا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظاہر نظر آ رہا ہے. اب آپ کو ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے اچ شریف کے لیے. اس وقت ظاہر ہے وہ راجہ دیو سنگھ کا چونکہ وہاں پہ معاملہ تھا, اس کی ایک کنٹرول اینڈ کمان تھی, تو دیوگڑھ وہ کہلاتا تھا. پھر وہاں پر ایک رانی اوچھا بھی ہوتی تھی. تو آپ کے قدم مبارک کے بعد وہ دیوگڑھ جو ہے وہ اچ شریف میں تبدیل ہوا. اس میں ظاہر آپ نے تبلیغ دین بھی کیا, غیر مسلموں کو مسلمان بھی کیا, آپ نے اپنی کرامتیں بھی دکھائیں. بس وہی بات ہے کہ وہ چونکہ کام لینا تھا اللہ نے, اب وہ اچ شریف جو ہے وہ اس کا اچا مقام ہو گیا ہے پوری دنیا میں. تو کیسے ہوا؟ بہت شکریہ. اچ شریف کی جو تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے اور ہوتا ہے, مگر اچ شریف کی تاریخ بہت قدیم ہے. اس میں جو جہاں تک میں مطالعہ کر سکا ہوں, موہنجو دڑو اور ہڑپا کی جتنی تہذیب قدیم ہے اسی قدر یہ اچ شریف کی تہذیب بھی قدیم ہے. اور یہ وادی سندھ کی جتنی ساری تہذیب یہ قبل مسیح تک اس کے بہت سارے نشانیاں آثار ملتے ہیں. اور پھر بعد میں بھی تو حضرت لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح آپ بتا رہے ہیں. موہنجو دڑو پہ تو کام ہوا, اچ شریف پہ اس طرح سے پھر کام نہیں ہوا. اس طرح کام نہیں ہوا. اور ابھی بھی اگر آپ اچ شریف جائیں اور دیکھیں, وہاں کی جو پرانے طرز کی جو عمارات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ شہر ماضی میں کیا تھا. اس کی عمارات وہ خود ایک منہ بولتی کہانی ہے, وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ یہ شہر کیا تھا. اور یہ جو پنجنت ہیڈ ورکس ہے اس سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے. اور یہ دریا کے ایسے سمجھیں کہ 5 دریا وہاں کر ملتے ہیں اور اس کے سنگم پر ہے. اچھا. اور یہ جو اچ ہے اس کا پہلے نام تھا دیوگڑھ, وہ راجہ دیو کے نام سے تھا. تو حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تشریف لائے یہاں اچ شریف میں, اور آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ان کی حیات میں بھی پہلے یہاں ایک دفعہ آئے تھے, وزٹ کر چکے تھے, پھر چلے گئے تھے, پھر ان کے وصال کے بعد مستقل سکونت یہاں پر دوبارہ اختیار فرمائی. تو جب آپ مستقل سکونت کے لیے یہاں تشریف لائے تو اچ اپنے تمام تر اس تاریخی پس منظر کے اعتبار سے بہت بڑا مرکز تھا. اچھا. تو آپ نے راجہ دیوگڑھ کو, راجہ دیو کو دعوت دی اسلام کی, اس نے قبول نہ کی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے, ایک کا نام تھا اوچا یا اوچھا, دونوں طرف سے یہ لفظ آیا ہے, اور اوچا رانی, اور دوسری کا نام تھا سیتا رانی. سیتا رانی, ٹھیک ہے. تو یہ درمیان میں پنجنت کا یہ جو دریا گزرتا ہے نا, اس دریا کے مغرب کی طرف ہے سیت پور اور مشرق کی طرف ہے اچ شریف. تو وہ اوچا رانی کے نام پر اچ شریف بنا, ٹھیک ہے, اور سیتا رانی کے نام پر سیت پور بنا. لیکن بنا کیسے, داخل اسلام بنا ایسے, یہ بتائیے نا ذرا, کہ جب آپ نے اس راجہ دیو کو دعوت دی اسلام کی, اس نے قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو کچھ عرصے بعد آپ کی بیٹی نے, اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو جب اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو یہاں پر پہنچ کر دیکھیے کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے, غلام فاطمہ نام رکھا تھا, دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کتنی اکرام ہے, کتنی ریسپیکٹ ہے, کتنی جگہ ہے, کتنی وسعت ہے. حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے نام پر اس کا نام اچ شریف رکھ دیا. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. حالانکہ آپ چاہتے تو اس جیسے آپ نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا نام تبدیل فرما دیا, فاطمہ, غلام فاطمہ رکھا, غلام فاطمہ رکھ دیا, تو اس شہر کا نام بھی غلام فاطمہ ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جلال پور ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, کئی اور اعتبار ہو سکتے تھے. اس کی اینٹیٹی برقرار رکھی, اس کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نام تھا, اس کی اینٹیٹی جو تھی, آپ نے اسی نام کے اوپر ہی اس شہر کا نام رکھ دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے اس کی عزت اور توقیر بھی برقرار رکھی, اور ایک میسج بھی دیا کہ جی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہوتا. اور ہاں, اور چونکہ اس نام کے اندر دینی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں تھی, ٹھیک ہے, اچ کا معنی ہے بلند, تو اس اعتبار سے آپ نے اس نام کو جاری رکھا, اور اس نام پر یہ شہر پھر آباد ہو گیا, اور اچ شریف کے نام سے یہ. اچھا, وہ کیا کنویں کا کیا واقعہ ہوا تھا, وہ ذرا بتائیے. اچھا, جب آپ تشریف لائے تو دیکھیں وہ دور تبلیغ کا بھی تھا, سٹرگل کا بھی تھا, مگر کرامات بھی ضروری تھی. کیونکہ وہ جب آپ تشریف لائے تو وہ جو کنواں تھا, ہندوؤں کا بڑا انفلوئنس تھا, جادو وغیرہ, اور یہ چونکہ ہندوازم کے اندر جو جادو ہے اس کی تعلیم بہت گہری ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جادو کے ذریعے سے وہ کنواں تھا, اس
وہ کنویں سے آواز آتی تھی رام رام، تو وہ جادو کے ذریعے سے انہوں نے یہ کر رکھا تھا. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ نے اسے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، تو وہاں سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگی. اللہ اور کیوں نہ ہوتا، اور جن کا پیالہ ذکر کرے اللہ کا، تو جن کا پیالہ بھی ذکر کرے اور جن کے رگ و ریشے میں اللہ کا ذکر ہی سمایا ہوا ہو، تو ان کی زبان سے جب یہ لفظ جاری ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قول کو امر کر دیتا ہے، اس حکم کو جاری و ساری فرما دیتا ہے. تو یہ پھر اچ شریف میں پھر آپ نے اس کو مرکز بنایا اور آپ نے خانقاہ بنائی، دارالعلوم بنایا، اور یہاں اچ شریف میں پھر آپ نے کم و بیش 25 سال گزارے اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کے اندر بہت بڑا کردار.